کیا بقرعید کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بقرعید کے مہینے میں شوہر بیوی سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے، یا کس طرح سے کن طریقوں سے مل سکتا ہے، اور کب ملنا اس کا جائز نہیں ہے، کب ملنا اس کو حرام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ جو شوہر بیوی کے لیے تسکین ہے وہ اس سے تسکین حاصل کرے، اور بیوی شوہر سے تسکین حاصل کرے، شوہر بیوی سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک جگہ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے ساتھ صحبت کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ جب آپ سے حیض کے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ وہ ناپاکی ہے، یعنی کہ جو عورتوں کو ماہواری ہوتی ہے نا، ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب عورتیں پیریڈ سے ہوں تو تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایسے وقت میں جب بیوی پیریڈ سے ہو تو اس سے کے ساتھ ہم بستری کرنے سے شوہر بھی بہت زیادہ بیمار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بھی ہے۔ گناہ تو اسی لیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کی اجازت دی ہے جس میں بھلائی ہے بندے کے لیے، جس چیز میں بندے کے لیے نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بندوں پر منع کر دیا، حرام کر دیا۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، سجدہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں، شراب پینے کے کتنے باڈی کے اوپر نقصان ہیں، روزہ رکھنے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر جن چیزوں میں بندوں کے لیے بھلائی تھی ان کی اجازت دی، بلکہ ان چیزوں کو فرض و واجب تک قرار دیا، اور جن چیزوں میں بندے کے لیے برائی تھی، بھلائی نہیں تھی، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا اور وہاں پر حرام قرار دیا۔ تو جب بیوی پیریڈ سے ہو تو شوہر بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، پیریڈ کی حالت میں جب عورت ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ اس کے بعد لیٹنا بیٹھنا، اس کا گھر میں کام کرنا، وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جائز ہیں، صرف ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے باقی اعضاء سے وہ تسکین حاصل کر سکتا ہے شوہر، پیریڈ کے دنوں میں بھی وہ اس کے ساتھ اور تمام اعضاء سے تسکین حاصل کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو، مباشرت کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ اتنی سخت بیمار ہے کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ شوہر کو خوش کر سکے، پھر شوہر اس سے جبر کرے تو یہ حرام ہے کام کہ شوہر اس سے زبردستی کرے، جبکہ وہ اتنی سخت بیمار ہو کہ وہ اٹھنے کے لائق نہ ہو، اور ایسے وقت میں اگر شوہر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرے یا اس سے کہے کہ نہیں تمہیں کرنا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بیوی سے ملنا حرام ہے۔ شوہر کے اوپر یہ حکم ہے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں جب بیوی اس کنڈیشن میں نہ ہو تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی راتوں میں رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے، رات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بھی اجازت دی ہے، اگر کوئی شوہر رمضان کی راتوں میں چاہے تو بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے، جبکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ خاص عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں نا، رات میں تراویح ہیں، دن میں روزے ہیں، افطار ہے، سحری ہیں، ذکر و اذکار ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تمام لوگ نوافل اور کثرت عبادت بڑھ جاتی ہے نا، لوگوں کی کتنی زیادہ کثرت ہو جاتی ہے عبادات کی رمضان میں۔ تو ان راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں بیویوں کو جائز کر دیا ہے شوہروں کے اوپر، تو چاہے وہ کوئی بھی رات ہو ان میں شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ تو بقرعید میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ناخن کاٹنا اور جس طرح سے بالوں کو کاٹنا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو قربانی کرنے والے نہ کرنے والے لوگ ہیں تو وہ رکے رہیں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔
تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اس مہینے میں ہم بستری کرنا چاہتے ہیں, کوئی شوہر بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اس لیے ضروری ہے ہم بستری, اس لیے اس چیز کی ہر جگہ پر اجازت دی گئی ہے, سوائے اس کے جہاں پر بندے کا نقصان تھا روزے کی حالت میں, اور جب بیوی پیریڈ سے ہو, جب بیوی قابل نہ ہو. ان چیزوں کے علاوہ جائز کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ انسان کی ایک بہت ہی خاص ضرورت ہے. یہ پوری نہیں ہوگی تو انسان کا ذہن میں پھر غلط خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے ذہن کو پاک رکھے اور اپنی بیوی سے وہ بیوی کے قریب رہے. تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے سوائے ان چیزوں, چند چیزوں کے, جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی ہیں. السلام علیکم ناظرین, یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے, جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں, لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں, اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں, 70 گنا آخرت میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.